بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو میں ہم نے 10 صورتیں کرنے کا وہ ذکر کیا تھا اور الحمدللہ 8 صورتیں ہو گئیں۔ اب آج ہم لاسٹ 2 صورتیں کریں گے کہ ان صورتوں پر جو اعراب آ رہا ہے ہم اس اعراب کی مشق کرتے ہیں کہ ان پر یہ اعراب کیوں آ رہا ہے۔ دیکھیں سورہ لإلاف قریش، ایلافی، ٹھیک ہے، ایلافی، اس پر کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ لام کی وجہ سے۔ تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ مضاف ہونے کی وجہ سے۔ قریشن، جی یہ نام ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ معرفہ ہے لہذا اس پر تنوین، چونکہ تنوین سے روکنے والی کوئی چیز نہیں اس لیے اس پر تنوین آ رہی ہے۔ اور کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ اچھا، ایلافہم، ایلافی، اس پر بھی کسرہ آ رہا ہے لیکن یہاں پر کسرہ بدل ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اور تنوین کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مضاف ہونے کی وجہ سے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء، رحلۃ، تا، اس پر تنوین کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مضاف ہونے کی وجہ سے۔ اور اس پر جو ہے نصب کیوں آ رہا ہے؟ حال ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ رحلۃ الشتاء والصیف، جی الشتاء 16 قسموں میں سے اسم مفرد منصرف صحیح ہے اور اس پر کسرہ کس لیے آ رہا ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اور الصیف اس پر کسرہ معطوف ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے کہ الشتاء پر اس کا عطف ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ فلیعبدوا، لیعبدوا امر غائب ہے جی اور حالت جزمی میں اس لیے نون گر رہا ہے۔ رب، رب پر نصب مفعول بھی ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، تنوین مضاف ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہی۔ ھذا البیت، ھذا محلا مجرور ہے، البیتی الف لام اس پر آ رہا ہے، تنوین اس وجہ سے نہیں آ رہی، الکسرہ اس لیے آ رہا ہے، صفت بن رہا ہے، جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی صفت کا ہوتا ہے۔ الذی اطعم، اطعم فعل ماضی مبنی ہے، ہم یہ ضمیر ہے مبنی ہے، من حرف مبنی ہے، جوعن اس پر کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ من حرف جر داخل ہے اور تنوین سے روکنے والی کوئی چیز نہیں اس لیے تنوین آ رہی۔ آمنہم، آمن فعل ماضی ہے، اصل میں آمن تھا، ٹھیک ہے، 2 حمزہ جمع ہو گئے تو ان میں سے پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے، اس لیے دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف لہ سے بدل دیا تو آمن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ خوفن اس پر کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ من حرف جر کی وجہ سے۔ تنوین کیوں آ رہی ہے؟ تنوین سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے اور 16 قسموں میں یہ سب مفرد منصرف صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے الم ترى، یہ ترى جو ہے اصل میں تر ایو تھا، یہ صرف تعلیل اس میں ہو رہی ہے اور لم کی وجہ سے آخر سے جو یا باقی رہتا تھا وہ گر جاتا ہے۔ اور کیفا یہ جو ہے نا وہ اسماء ظروف میں سے مبنی ہے۔ فعل فعل ماضی مبنی ہے۔ رب اس پر رفع اس وجہ سے آ رہا ہے کہ فعل کا کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے۔ اصحابی 16 قسموں میں سے جمع مکسر ہے اور با حرف جر کی وجہ سے اس پر کسرہ آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور تنوین اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے۔ الفیل اس پر کسرہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے اور تنوین الف لام کی وجہ سے نہیں آ رہی۔ لم یجعل، یجعل ساکن ہے اس لیے اس کے شروع میں کیا جو ہے آخر لم آ رہا ہے شروع میں، اس لیے یہ حالت جزمی میں ہے اور پہلی قسم ہے اس لیے اس کا جزم سکون کے ساتھ ہے۔ قیدا، جی قیدا یہ مضاف ہونے کی وجہ سے تنوین اس پہ نہیں آ رہی اور مفعول بھی ہونے کی وجہ سے اس پر جو ہے وہ نصب آ رہا ہے۔ 16 قسموں میں سے یہ سب مفرد منصرف صحیح ہے۔ تضلیل فی کی وجہ سے کسرہ آ رہا ہے چونکہ تنوین سے روکنے والی کوئی چیز نہیں اس لیے اس پر تنوین آ رہی ہے۔ ارسل فعل ماضی ہے، اعلی حرف جر ہے، ہم ضمیر مجرور ہے۔ طیرن یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے اس پر تنوین آ رہی ہے اور ابابیل صفت ہونے کی وجہ سے اس پر جو ہے وہ نصب آ رہا ہے لیکن تنوین نہیں آ رہی کیونکہ غیر منصرف ہے۔ ترمی حالت جو ہے وہ ترمی جو ہے حالت وہ دوسری قسم ہے، مفرد معطل بابی آئی اور حالت رفع اس کی ضمہ تقدیری کے ساتھ آتی، ٹھیک ہو گیا۔ حجارتن، حجارتن پہ تنوین اس وجہ سے آ رہی کہ تنوین سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے اور کسرہ کس لیے آ رہا ہے؟ با حرف جر کی وجہ سے۔ سجیلن اسی طرح اس پر کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ من حرف جر کی وجہ سے اور تنوین سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ جعل فعل ماضی ہے، ہم ضمیر مبنی ہے اور کاف حرف جر مبنی ہے۔ عصفن اس پر تنوین اس وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ تنوین سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے اور کسرہ آ رہا ہے کاف حرف جر کی وجہ سے۔ معقول عصفن کی صفت بن رہی ہے جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی صفت کا ہوتا ہے۔ الحمدللہ اب ہم نے یہ تقریباً 10 صورتیں اب ہم نے کر لی ہیں کہ ان میں جو اعراب قرآن کریم میں لگا ہوا ہے، ایک ہے کہ نہ لگا ہو، لگا ہوا ہے ہم اس اعراب کو کیوں پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تو یہ میں نے الحمدللہ کروا دیا۔ اب ہم آگے جو ہے احادیث سے وہ کریں گے کہ جن میں اعراب نہیں لگا ہوا پھر بھی ہم کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ کیا سنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔